السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 15 کی آیت نمبر 127 اور 128 اور 129، ان تین آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین دعائیں مذکور ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج دو دعاؤں کا مذاکرہ کیا جائے گا اور تیسری دعا کے متعلق انشاءاللہ کل گوش گزار کیا جائے گا، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ گھر کی تعمیر کا عمل قبول فرما لیجئے، یقیناً آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رہیے، یعنی اطاعت و فرما برداری پر ہم کو ثابت قدم رکھیے۔ ہماری نسل میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار جماعت پیدا فرمائیے، ہمیں عبادت کے طریقے بتلا دیجیے اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی۔ یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں عجب یعنی خود پسندی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا، لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو رب العزت کی بارگاہ عزت و جلال کو پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کے شایان شان عبادت و اطاعت ممکن نہیں۔ ہر شخص اپنی قوت و ہمت کی مقدار سے کام کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے اس پر ناز نہ کرے، بلکہ الحاح و زاری کے ساتھ دعا کرے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے عمل کے وقت میں یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں، کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ دوسری دعا میں رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی معرفت و خشیت جھلکتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی کہ اطاعت و فرما برداری کے بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور اپنی اطاعت و فرما برداری میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو حق تعالیٰ کی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی اس کا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم حق وفاداری اور حق فرما برداری پورا ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جہاں تک عوام کی رسائی نہیں۔ عوام تو اولاد کی صرف جسمانی صحت و راحت کو جانتے ہیں، ان کی ساری شفقت و راحت اسی کے گرد گھومتی ہے، مگر اللہ کے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجئے۔ اپنی ذریت کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے، ان کی صلاحیت صلاح عوام کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی ذریت میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو دین حق پر قائم رہے
اللہ کے فرمانبردار بندے بنے رہے جاہلیت عرب میں، جبکہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک و بت پرستی نے گھیر لیا تھا۔ اس وقت اولاد ابراہیم میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید و آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت شعار رہے ہیں، جیسے اہل جاہلیت میں زید بن عمر بن نفیل اور قس بن ساعدہ تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ اس دعا کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور مزید گزارشیں کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں حج کے اعمال بھی سکھا دیجئے اور مقامات حج کو بھی پوری طرح سمجھا دیجئے اور ہمارے حال پر مہربانی کے ساتھ توجہ رکھیے۔ فی الحقیقت آپ ہی توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہر کار خیر کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کار خیر میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں، محض اللہ کی توفیق سے یہ کام ہو رہا ہے یا ہو پایا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے یہ کام میں کر سکا ہوں، لہٰذا کام کرتے ہوئے، کار خیر انجام دیتے ہوئے قبولیت کی دعا بھی کرتے رہنی چاہیے، اور کار خیر کے وقت میں کسی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اور دین کی احیاء کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔